औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन, हमेशा फ़ितनतुल हिंदुस्तान की ये कोशिश रही है कि बलूचिस्तान में जो भी लोग आबाद हैं इनको नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो बलूचिस्तान से आए बलूचिस्तान से बाहर से आए मज़दूर हैं, वो यहाँ पे मज़दूरी की गर्ज़ से आए हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी यहाँ के मकामी लोगों को जो है नुकसान पहुंचाते आए हैं। यही वजह है कि कभी जो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो तलीमी इदारे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते नज़र आते हैं, स्कूलों को बमों से उड़ाते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ को भी इन नुकसान जो है पहुंचाते नज़र आते हैं। यानी कि बलोचों के या बलूचिस्तान में बसने वाले दीगर लोगों के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से महरूम रखना इनका मिशन है। लेकिन दूसरी जानिब जब हमें देखते हैं तो इनके अपने ही आका जो कि फ़ितनतुल हिंदुस्तान की तंजीमों को लीड कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे दूसरे ममालिक में आला तलीमी जो है इदारों में आला तलीम हासिल कर रहे हैं, तो ये दौर हम यार क्यों, इस पे आज बात करेंगे। इसी तरह जो है दहशतगर्द करार देने पे जो नाम निहाल सोशल मीडिया इनके एक्टिविस्ट हैं, उनकी जो चीखें हैं वो आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान। मोहतरमा, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप हमेशा जो है कीमती वक्त में से टाइम निकालती हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि फ़ितनतुल हिंदुस्तान जो है दोहरा मियार हमेशा अपनाती आई है, लेकिन बलोचों को या बलूचिस्तान के लोगों को तलीम के ज़ेवर से दूर रखना या स्कूल से दूर रखना, तलीम से दूर रखना इनका मिशन है। खुद इनके जो लीडर्स हैं, उनके बच्चे तो आला तलीम हासिल कर रहे हैं बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे इदारों में, तलीमी इदारों में, लेकिन यहाँ ये तलीमी इदारों को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया बुज़ार, आपने एक सवाल जो बहुत रेलेवेंसी में था, जो कि बहुत ही लोगों का एक सवाल है कि हमारे जो बच्चे अभी एक ही बात नहीं की जा रही, सबकी बात यही है कि ये जो हमारे बच्चे जो धरनों में बैठे हुए हैं, जो हार्डली 7-8 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को देख लें, या साथ में उन बच्चों को देख लें जो कि स्कूल जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं, मगर उनके स्कूलों को जला दिया जाता है। उनके स्कूलों को जो है वो दहशतगर्दी का ठिकाना बना के वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, उनको स्कूलों से रोक दिया जाता है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि अला नज़र का अपना बेटा फ्रांस में तालीम हासिल कर रहा है, तो ये खुला तज़ाद नहीं है कि एक तरफ आप बलूचिस्तान में बैठे हुए बच्चों को तालीम से गुमराह करके उनको दूर कर रहे हैं, उनको फ़दाई बना रहे हैं, उनको रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो बयानिए दे के उनके नारेबाज़ियाँ करवा रहे होते हैं, आप उनसे किताबें छीन रहे हैं, आप उनके हाथों में बंदूक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने बच्चे को जो है अला नज़र जो है वो पूरी की पूरी BLA की पार्टी को, BLA की पूरी दहशतगर्द तंजीम को लीड कर रहा है, लेके जा रहा है। आप अपने बच्चे को फ्रांस में पढ़ा रहे हैं, तो क्या इन बच्चों का हक़ नहीं है कि वो बलूचिस्तान में बैठ के ही तालीम हासिल करें? उनका हक़ तो ना छीनें। अगर आप उनसे उनका हक़ छीन रहे हैं, तो अपने बेटे को वापस ले आएँ और इसी बलूचिस्तान के बच्चों के साथ उनको रखें, ताकि पता लग जाए कि आप में और उनमें कितना फ़र्क आप रख रहे हैं, ये हम नहीं रख रहे हैं। रियासत ने सबको इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, रियासत ने स्कूल भी खोल के दे दिए हैं, रियासत उनको किताबें भी दे रही हैं, उनको बिल्डिंग भी बना के दे रही है, उनको असातिज़ा भी दे रही हैं, उनको अच्छी तालीम के मौक़े भी दे रहे हैं। उसके बरक्स दूसरी जानिब पे आप देखें, उसी सरकारी स्कूलों में या उन्हीं प्राइवेट स्कूलों में या उसी इलाके में जो आपके मकामी स्कूल हैं, उसमें आप अपने बच्चों को तालीम देने से कतरा रहे हैं। तो ये क्या वजह है? वजह तो आप लोगों को सामने नज़र आएगी कि फ़ितनतुल हिंदुस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहा बलूचिस्तान के बच्चों पे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन दहशतगर्द तंजीमों पे कि जो आगे चल के रियासत के ख़िलाफ़ और आगे उगलेंगे और बलूचिस्तान की तबाही की तरफ लेके जाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की कभी भी फ़ितनतुल हिंदुस्तान को जो है वो हज़म नहीं होगी। अच्छा, अगस्त यूँ ही शुरू हो जाता है तो मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं, हमेशा जो अमन की दुश्मन रही हैं, उनकी जानब से थ्रेट मिलना जो है शुरू हो जाते हैं। आप इसको मार्के अगस्त कह सकते हैं। शुरू से लेके एंड तक ये सिलसिला जारी रहता है। पहला मरला होता है 14 अगस्त का, फिर 26 अगस्त आ जाता है। तो इसी तरह पहले मरले में रियासत और हमारे जो इदारे हैं वो कामयाब हुए हैं, यानी कि जितने भी थ्रेट्स थे उनको नाकाम बनाया, जितने भी इनके नापाक अज़ाइम थे उनको खाक में मिला दिया इन्होंने। तो आप क्या समझती हैं, अब हीरोज़ 2 के जो है दावे किए जा रहे हैं, क्या अब भी ये नाकाम होंगे जो दहशतगर्द तंजीमें, और हमारे इदारे इंशाअल्लाह फिर से सुरखरू होंगे और हमारे जो मुहिब वतन लोग हैं या हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनका ये बाल बीका भी नहीं कर सकते? आप क्या समझती हैं? अगस्त का महीना जो है वो मार्का हक तो अपनी जगह, लेकिन हमारे लिए एक आज़ादी का महीना होता है और जश्न मनाने का महीना होता है। हम 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अपने घरों को सजा के रखते हैं, झंडियाँ लगाते हैं। हमारे दिल में एक खुशी होती है कि हम आज़ाद हैं, और वो आज़ादी जो है वो ये नाम नहाद कुछ लोग या नाम नहाद कुछ तंजीमें हमसे नहीं छीन सकती है।
جہاں تک رہی ان کی بات یہ کہ یہ دہشت پھیلاتے ہیں یا تھریٹ کرتے ہیں، تو وہ تھریٹ کی حد تک ہی رہ گیا ہے. انہوں نے کچھ عملی طور پہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا. 1 اگست سے لے کے 11 اگست تک، 11 اگست ایز یو نو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بلوچ آزادی مناتے ہیں، تو وہ بھی فلاپ ہو گیا، کوئی آزادی نہیں منی. 14 اگست کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان میں تباہی کر دیں گے. کہاں گئی؟ الحمدللہ آج 16 اگست ہو گئی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. اور جہاں تک جشن کا تعلق تھا، بلوچستان میں جگہ جگہ وہ جشن منائے ہیں، وہ جگہ جشن منائے ہیں. میں کہتی ہوں کہ شاید کہ 78 سال کی ہسٹری میں بلوچستان میں اتنے حسین طریقے سے جو جشن منایا گیا ہے، جو ان کے منہ پہ تماچا لگ کے آیا ہے، جو منہ پہ ان کے تھپڑ لگے ہیں، وہ یہی ظاہر کرتا ہے. سوئی ڈیرہ بگٹی جیسا علاقہ جس کو یہ لکھ کر کہتے ہیں کہ بہت ہی پسماندہ گڑھ ہے وہاں پہ، دہشت گردوں کا فلاں ڈمکان ہے، تاریخی پرچم لے کے نکلے ہیں لوگ. ایسا ہی تھا. پھر آپ کے سوشل میڈیا پہ ایک اتنا بڑا واویلا ہو جاتا ہے کہ یہ تو جو یہ لوگ منا رہے تھے اپنی خوشیاں، یہ فلانا یہ ڈمکانا، یہ تو کینٹ والوں کے لیے تھی. سوری ایوب اسٹیڈیم میں بھی بہت بڑا فائر ورک ہوا، اس پہ بھی دنیا اکٹھی ہوئی ہے، میوزیکل نائٹ ہوئے ہیں، ہر جگہ پرچم لہرایا گیا ہے. جہاں تک ہماری سیکیورٹی فورسز کا وہ تھا، انہوں نے بہت ہی ایک عملی جامہ پہنایا ہے اس کو کہ جہاں پہ ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی تھریٹ کی دیکھیے تھریٹ دینا تو ان کا ایک پرانا ایک وہ بن چکا ہوا ہے کہ تھریٹ کریں گے، لیکن جہاں تک تھریٹ پہ عمل درآمد ہوتا ہے اس کی روک تھام کے لیے جتنے سیکیورٹی فورسز نے ان 12 13 14 دنوں میں اپنا کام دکھایا ہے، وہ تو میں کہتی ہوں مائل سٹون ہے. انہوں نے وہ کر دکھایا ہے جو کبھی شاید اگست کے مہینے میں کوئی کر سکتا. اس کے بعد آ جائے 15 اگست کو فتنہ ہندوستان اپنی جشن آزادی منا رہا ہوتا ہے. کل میں شری نریندر مودی صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ول بیکم اے ڈیزرٹ. تو لعنت تو تمہارے ڈیزرٹ ہونے میں، تمہارا ہندوستان پہلے ہی ڈیزرٹ ہو چکا ہوا. تم یہ مت سمجھو کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیزرٹ ہو جائے گا. پاکستان ول بی اے ہیون. تم ہیل کی طرح اپنے لوگوں کو ڈیل نہیں کر سک رہے ہو. پاکستان میں رہنے والے لوگ محب وطن پاکستانی ہے. 14 اگست کا ایک ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لو، پورا کا پورا سوشل میڈیا جو تھا صرف بلوچستان کی آزادی پہ بھرا ہوا تھا. جبکہ سوشل میڈیا تو سب کا ہے نا، بالکل ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان سے بھی ٹویٹ آتی، ہندوستان سے بھی آتی، فارن کنٹریز سے بھی آتی، لیکن اس میں صرف اور صرف اسپیسیفکلی بلوچستان کو ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ بلوچستان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہائی رسک ہے. کچھ بھی نہیں ہوا، بہت اچھے سے گزرا. 15 اگست کا مودی صاحب کا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے اس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، تو تم کیا تمہاری 10 نسلیں بھی آ جائیں نا تو پاکستان کو ڈیزرٹ کیا، پاکستان کو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آ جائے تو 26 اگست ٹھیک ہے، اکبر بگٹی صاحب کی برسی آ رہی ہے. اس برسی کے مطابق پورا اگست کا مہینہ یہ ہمیں تھریٹ ہی کرتے رہیں گے اور ہماری سیکیورٹی فورسز انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ مثالی طریقے سے یا منفرد طریقے سے اس بار جو ہے یوم آزادی منایا گیا ہے. ہر کسی نے کوشش کی کہ ہم تھوڑا سا ہٹ کے اپنا جذبات کا اظہار کریں. اس میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آل پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ پرچم لے کے نکلے ہیں کوئٹہ کی سڑکوں پہ، اور وہ پرچم تھا 1 کلومیٹر لمبا. یعنی کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی نے جو ہے اپنے جذبات کا جو اظہار کیا ہے وہ دیکھنے کے قابل تھا. اب میں آتا ہوں اپنے سوال کی جانب. عالمی سطح پہ یہ جو دہشت گرد ڈکلیئر کیے گئے ہیں، اب ان کا جو موقف ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا. ایک ترجمان ان کا کہہ رہا ہے، جین بلوچ نام ہے یا جو بھی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان سے فرق نہیں پڑتا. تو دوسری جانب بہت بلوچ کی چیخیں جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ رہی ہیں. تو اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے جنید کا تو کل رات کو میں نے ایک وہ پورا کا پورا ایک کتاب پڑھ لی تھی اس کی، جو اس نے ایکس پہ چھاپ کے بھیج دی ہے کہ زمینی حقائق معلوم کیے جائیں. آپ کون سے زمینی حقائق کی بات کریں؟ زمین تمہارے باپ کی ہے، یہ تمہارے دادا کی ہے، یہ پاکستان کی زمین ہے اور پاکستان باشندوں کا حق ہے اس پہ کام کرنا، ادھر سے مزدوری کمانا اور ادھر آ کے رہنا. تم کہہ رہے ہو زمینی حقائق امریکہ معلوم کرے اور اس کے بعد بولے کہ زمینوں پہ، زمین پہ، اس منرلز پہ یا اس کے ریسورسز پہ، یہ سائل وسائل پہ بلوچستان کے بلوچ کے مقامی لوگوں کا حق تھا. تو کوئی بھی ایسی بات کہیں آرٹیکل میں نہیں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم آئین کی روح سے چلیں گے. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، اس میں سارے کے سارے پاکستانی آ کے اپنے طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں گے اس کی ترقی کے لیے. آپ لوگ کہتے ہیں زمینی حقائق معلوم کیے جائیں. آپ تو پنجاب کے شناختی کارڈ کو دیکھ کے وہیں پہ مار دیتے، تو پھر دہشت گرد نہ بولے تو آپ کو مٹھائی دیں ہم لوگ. آپ لوگ جو ہے یہیں پہ آنے والے، اور وہ بھی نچلے پچکے ہوئے طبقے کو تم لوگ مار رہے ہو. کسی بڑے بندے پہ تو ہاتھ ڈال ہی نہیں رہے ہو تم لوگ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو بلوچستان میں پنجابیوں کے لاشیں ملتی رہیں گی.
BLA اپنے اس کام سے نہیں ہٹے گا، ٹھیک ہے. دوسری جانب جو باہوٹ ہے وہ یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے تو فرق پڑتا ہی نہیں ہے. اب ہمیں فرق پڑے بھی تو ہم اس حد تک جائیں گے جہاں تک ہم لوگوں کی تذلیل کی جائے گی. یہ بلوچوں کا حق چھیننے کی بات کی جا رہی ہے. بلوچ لبریشن آرمی کو جو ہے وہ FTO میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچوں کی حق ادارہی چھین لی گئی ہے، بلوچوں کی زبان کھینچ لی گئی ہے، بلوچوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو بلوچوں کو کس چیز کا حق دیا جائے کہ وہ ٹرین پہ حملہ کرے، وہ بسوں پہ حملہ کرے، وہ اسکولوں پہ حملہ کرے، وہ عورتوں پہ حملہ کرے، بچوں پہ حملہ کرے، وہ بچوں کو وہ ان بچوں کو جو کہ بچوں کو اسکول بھیج رہی تھی وہ اسکول والے وینس کو آپ لوگ اڑا دیں، فدائیاں کریں، آپ لوگ ایئرپورٹ پہ حملہ کریں، آپ لوگ چائنیز پہ حملہ کریں. یہ بلوچیت ہونے کی نشانی ہے ان کی، یا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل اچھا کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو ڈکلیئر ہم نے نہیں کیا. یا اور ایک اور بات کی تصدیق یہاں پہ کر دوں میں، وہ یہ ہے کہ یہ تنقید یہ کرے کہ فیلڈ مارشل نے جا کے ان کو کہا ہے. تو برائے مہربانی فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ یک تنہا جا کے ادھر جا کے نہیں بول رہے ہیں کہ آپ BLA کو یا مجید بریگیڈ کو جو ہے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیں. یہ انہوں نے پراپر طریقے سے آپ لوگوں کی وہ اسٹیٹمنٹ جہاں پہ آپ نے جعفر کو وہ کیا، جعفر ایکسپریس کو کیا، آپ نے مانا کہ یہ BLA نے کیا، ایسے ہی تھا. جب آپ نے خضدار اسکول کا کیا آپ نے کہا یہ BLA نے کیا، مان گئے آپ لوگ. اسی طرح سے آپ نے سول ہاسپٹل میں جب حملہ ہوا تو آپ لوگوں نے کہا کہ یہ BLA نے کہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو BLA کے اپنے ہی اکاؤنٹ سے تصدیق شدہ تھی، اس کے بہاف پہ آپ لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے زبان سے الفاظ نکالے اور وہ جو ہے عرف آخر ہو گئے اور مان لیے گئے. دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف گئے ضرور تھے، اور وہ جب بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی خوشخبری لے کر ہی آتے ہیں. اس دفعہ سوچیں کہ وہ جب جائیں گے تو کس طرح سے BYC، BLF، براس اور یہ ساری تنظیمیں جو ہے نا وہ آ جائیں گی اس تنظیموں کے اس میں. شکریہ سلمیٰ بلوچ صاحبہ، آپ نے جو ہے آج بھی کھل کے بات کی ہے. سلمیٰ خان صاحبہ، ناظرین، فطرت الہندوستان کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہ کبھی بھی بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے، اور ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ تو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جو ہے باہر ملکوں کے اچھے اچھے اداروں میں زیر تعلیم ہیں، لیکن یہاں یہ لوگ تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر یہ لوگ بلوچستان کے یا بلوچوں کے یا بلوچستان میں بسنے والوں کے مخلص ہوتے تو یہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے اور دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے بنانے کا مطالبہ کرتے، نہ کہ یہ ان کو نقصان پہنچاتے. اسی طرح انہوں نے جو بھی فطرت الہندوستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی چیخوں کے بارے میں بھی کھل کے بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ مارکہ اگست جو ہے پہلے مرحلے میں جو ریاست کو کامیابی ملی ہے، پاک فوج کو یا پاکستان کے دیگر اداروں کو کامیابی ملی ہے، اس پہ جو ہے وہ خراج تحسین کے وہ حقدار ہیں. اور اسی طرح جو ہے مارکہ اگست کا جو دوسرا مرحلہ ہے، جن کے 26 اگست کے جو تھریڈ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سرخرو ہوں گے. ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.